زہریلی آرزو۔ اماں شاکرہ نے اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہا، آج ماموں ابھی تک نہیں آئے؟ آتے ہوں گے، شاکرہ کی ماں رابعہ نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ وہ اس وقت چولہے پر چائے کا پانی چڑھا رہی تھی۔ اس کا بھائی جمال جب کام پر سے واپس آتا تھا تو سب سے پہلے اس کو چائے کی طلب ہوتی تھی۔ رابعہ کو اس کی اس عادت کا اچھی طرح علم تھا اور وہ اس کے لیے چائے تیار رکھتی تھی۔ عام طور سے یہ ہوتا تھا کہ جب جمال گھر میں داخل ہوتا تھا تو اس وقت چولہے پر رکھا ہوا چائے کا پانی کھول رہا ہوتا تھا اور رابعہ فوراً ہی چائے کی تیاریاں شروع کر دیتی، اور جتنی دیر میں جمال ہاتھ منہ دھو کر تیار ہوتا اتنی دیر میں رابعہ چائے تیار کر لیتی اور پھر وہ لوگ ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے۔ سب کچھ کتنا اچھا لگتا تھا۔ رابعہ نے چولہے پر چائے کا پانی چڑھا دیا تھا۔ جمال کی واپسی میں آج واقعی دیر ہو گئی تھی اور اب وہ کسی بھی لمحے گھر میں داخل ہو سکتا تھا۔ رابعہ اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھی اور ساتھ ہی اس کا ذہن ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی شاکرہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شاکرہ ابھی تو چھوٹی تھی، لیکن لڑکیوں کو بڑا ہوتے بھلا کیا دیر لگتی تھی۔ وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ کاش آج وہ زندہ ہوتے، یک رابعہ نے بڑی اداسی کے ساتھ سوچا اور اس کا ذہن ماضی کی دھندلکوں میں بھٹکنے لگا۔ کتنے خوبصورت تھے وہ دن جب اس کی نئی شادی ہوئی تھی اور اس کا شوہر مظفر علی اس سے کس قدر محبت کرتا تھا۔ زندگی سراپا محبت بن کر رہ گئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زندگی میں محبت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ رابعہ کا تعلق ایک معمولی گھرانے سے تھا اور اس کی شادی بھی اپنی ہی جیسے معمولی گھرانے میں ہوئی تھی۔ اس کا شوہر مظفر علی ایک دکان میں منشی تھا۔ کہنے کو تو وہ صرف منشی تھا، لیکن مالک اس پر بہت زیادہ اعتماد کرتا تھا اور مظفر علی کو بہت مانتا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد شاکرہ پیدا ہوئی۔ بیٹی کی پیدائش پر دونوں میاں بیوی بہت زیادہ خوش ہوئے۔ رابعہ پہلی بار ماں بننے کی مسرت سے دوچار ہوئی تھی اور اسے اپنے اوپر فخر ہو رہا تھا۔ وہ ماں تھی، اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا اور اس طرح گویا اس کے وجود کی ایک عورت کے وجود کی تکمیل ہو گئی تھی۔ شاکرہ کو پا کر وہ دونوں بہت خوش تھے اور اس کے بارے میں بہت سوچتے تھے اور باتیں کرتے تھے۔ میں خود تو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، مظفر علی اکثر کہا کرتا، لیکن میں شاکرہ کو ضرور اعلیٰ تعلیم دلواؤں گا۔ آج کل تو لڑکیاں بہت اونچی جماعتوں تک جا کر تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ہماری بیٹی بھی کسی سے کم نہیں ہوگی۔ وہ بھلا کسی سے کم کیوں ہونے لگی؟ رابعہ بڑے چاؤ کے ساتھ جواب دیتی، اتنی اچھی، اتنی خوبصورت، اتنی پیاری بیٹی ہے ہماری، میں تو انشاءاللہ اس کو ڈاکٹرنی بناؤں گی۔ کیسی اچھی لگے گی سفید کوٹ پہنے ہوئے۔ لیکن قسمت ان کے منصوبوں پر خندہ زن تھی۔ شاکرہ ابھی صرف 4 سال کی تھی کہ مظفر علی کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اسے بظاہر تو کوئی خاص بیماری نہیں تھی، بس 3-4 دن تک بخار آیا اور پھر اچانک وہ ختم ہو گیا۔ رابعہ کی دنیا تاریخ ہو گئی، ایسا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے شوہر نے اتنی جلدی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور وہ اس کو بیوہ اور اپنی بیٹی کو یتیم کر کے دنیا سے چلا گیا تھا۔ مظفر علی کے والدین نہیں تھے اور کوئی قریبی عزیز رشتہ دار وغیرہ بھی نہیں تھے، چنانچہ وہ اپنے مائکے واپس آ گئی۔ مائکے میں اس کی ماں تھی اور اکلوتا بھائی تھا جمال۔ رابعہ کی شادی کے وقت رابعہ کا باپ بہت بیمار تھا اور رابعہ کی شادی کے چند ماہ کے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اب مائکے میں ماں اور بھائی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ جمال اس سے چھوٹا تھا اور وہ چوڑیاں بنانے کے ایک کارخانے میں کام کرتا تھا۔ رابعہ اپنی ماں اور بھائی کے پاس آئی تو اچھی خاصی رقم اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ اس کے شوہر کا جمع جتھا جو کچھ تھا وہ اب اس کا حق تھا، کسی اور کا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ لیکن یہ سب کچھ کافی نہیں تھا، رکھے تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جمال نے اپنی بیوہ بہن اور بھانجی کی ذمہ داری قبول کی اور بہن سے کہا کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسے اپنے ہی پاس رکھے اور وہ اس کی اور اس کی بیٹی کی پرورش وہ خود کرے گا۔ اس طرح رابعہ کی زندگی کا اب ایک نیا انداز شروع ہو گیا تھا۔ اس کی بیٹی شاکرہ اسکول جاتی تھی اور وہ خود اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں حصہ لیتی تھی۔ نہ تو یہ گھر اس کے لیے نیا تھا، نہ یہاں کے لوگ اس کے لیے نئے تھے۔ زندگی کا بڑا حصہ تو اسی گھر میں گزارا تھا۔ صرف ایک مختصر سی مدت تھی جو اس نے اس گھر کے باہر رہ کر گزاری تھی اور اب وہ ایک بار پھر اس گھر میں واپس آ گئی تھی، لیکن کتنی تبدیلیوں کے بعد اور کتنا کچھ کھو کر۔ رابعہ کی بد نصیبیوں کا سلسلہ یہاں ہی ختم نہیں ہوا۔
یوں لگتا تھا جیسے ساری دنیا کے مصائب نے اسی کا گھر دیکھ لیا تھا اور ساری مصیبتیں اس کے پیچھے لگ گئی تھیں۔ اسے بیوہ ہوئے صرف 6 ماہ کا عرصہ گزرا تھا کہ اس کی ماں بھی انتقال کر گئی۔ ایک رات اس کے سینے میں بڑے زور کا درد اٹھا۔ ایسا درد تو اس کے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی جان نکلی جا رہی ہو۔ سارا جسم پسینے میں ڈوب گیا تھا اور سر جیسے پھٹا جا رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کو سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ رابعہ اپنے بھائی جمال کو فوراً ہی حکیم مبارک علی کے پاس دوڑانے والی تھی کہ صغرا خالہ نے، جو کہ اس رات ان کے ہاں مہمان آئی ہوئی تھی، یہ مشورہ دیا کہ مریضہ کو فوراً اسپتال لے جایا جائے۔ چنانچہ مریضہ کو فوراً اسپتال لے جایا گیا، جہاں اس نے صبح ہونے تک دم توڑ دیا۔ سب کچھ اس قدر جلدی اور غیر متوقع طور پر ہو گیا تھا کہ رابعہ کو اس کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے شوہر کی موت کو ابھی بمشکل 6 ماہ ہوئے تھے کہ شفیق و مہربان ماں بھی، جو کہ اس کے لیے ایک بہت مضبوط اور قابل اعتماد سہارے کی حیثیت رکھتی تھی، اس دنیا سے صدار گئی۔ اب تو لے دے کے چھوٹے بھائی کے علاوہ اور کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ وہی اس کا اور اس کی بیٹی کا سہارا تھا۔ باپ تو پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ دونوں بھائی بہن اب تنہا رہ گئے تھے اور رابعہ کی بیٹی شاکرہ تو اس گھر کی رونق تھی۔ جمال کو اپنی بھانجی سے بہت محبت تھی۔ وہ روزانہ شام کو جب اپنے کام سے واپس آتا تھا تو شاکرہ کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا تھا۔ شاکرہ بے چینی کے ساتھ اس کا انتظار کرتی تھی۔ جس دن جمال کو کارخانے سے فارغ ہونے کے بعد کہیں اور جانا ہوتا تھا تو اس دن وہ پہلے ہی شاکرہ کو اور رابعہ کو بھی بتا کر جاتا تھا۔ خاص طور سے شاکرہ کو بتانا ضروری تھا کہ وہ اس کا انتظار نہ کرے۔ آج جمال کے آنے کا وقت ہو چکا تھا، بلکہ ذرا دیر ہی ہو گئی تھی اور جمال اب تک نہیں آیا تھا۔ شاکرہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے اسکول کی کچھ کتابیں چاہیے تھیں اور جمال نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب شام کو آئے گا تو اس کے لیے کتابیں لیتا ہوا آئے گا۔ شاکرہ کو اپنی کتابیں بہت اچھی لگتی تھیں اور وہ ان کو بہت سنبھال کر رکھتی تھی۔ اپنی نئی کتابوں کی تو وہ بہت زیادہ حفاظت کرتی تھی۔ چائے کا پانی خوب کھول رہا تھا، لیکن رابعہ نے اس میں پتی نہیں ڈالی تھی۔ وہ پتی جمال کے آنے کے بعد ہی ڈالتی تھی تاکہ چائے گرم رہے۔ کافی دیر گزر گئی تھی، پانی پک پک کر خراب ہو رہا تھا۔ رابعہ نے چولہا بند کر دیا۔ اب دوسرا پانی ابلنے کی ضرورت تھی، اس پانی سے بننے والی چائے خراب ہو جاتی۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اسی وقت پانی ابالنے کو رکھے گی جب جمال گھر میں آ جائے گا۔ لیکن وقت گزرتا رہا اور جمال نہیں آیا، یہاں تک کہ چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا۔ رابعہ کا دل گھبرا رہا تھا۔ شاکرہ بار بار دروازے تک جاتی تھی، دروازہ کھول کر باہر جھانکتی تھی، کچھ دیر تک وہاں کھڑی رہتی تھی اور پھر مایوس ہو کر واپس آ جاتی تھی۔ ماموں نہ جانے کہاں رہ گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رابعہ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ جمال کو اب تک تو آ جانا چاہیے تھا، نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ شاید کام زیادہ ہو، شاید اچانک ہی کچھ زیادہ کام نکل آیا ہو، کوئی بھی بات ہو سکتی تھی۔ وہ انتظار کرتی رہی، لیکن انتظار تھا کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور اب تو کھانے کا وقت آن پہنچا تھا۔ آج شام کی چائے تو ان لوگوں نے پی بھی نہیں تھی۔ رابعہ چائے کو چھوڑ کر گھر کے دوسرے کاموں میں لگ گئی تھی اور اب تو رات کے کھانے کا وقت آ چکا تھا۔ شاکرہ باہر کا دروازہ بند کر کے چارپائی پر آن بیٹھی تھی اور اسکول کا کام کرنے لگی تھی، لیکن کام میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اسے تو ماموں کا انتظار تھا جو اس کے لیے نئی کتابیں لے کر آنے والے تھے۔ کھانے کا وقت بھی گزرا جا رہا تھا اور رابعہ سخت پریشان تھی۔ اس نے شاکرہ سے کہا کہ وہ کھانا کھا لے، لیکن شاکرہ نے انکار کر دیا اور یہ کہہ کر کہ جب ماموں آئیں گے تبھی وہ کھانا کھائے گی۔ وہ پڑھائی کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ کھانا کھانے کو بھی اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ماموں نہ جانے کیوں اب تک نہیں آئے تھے۔ میں ذرا مسرور کے گھر جاتی ہوں۔ بالآخر رابعہ نے سخت پریشانی کے ساتھ اپنی بیٹی کو کہا، شاید اسے تمہارے ماموں کے بارے میں کچھ معلوم ہو۔ میں بھی چلتی ہوں اماں، شاکرہ نے جلدی سے کہا، مجھے اکیلے گھر میں ڈر لگے گا۔ مسرور 2 گلیاں چھوڑ کر تیسری گلی میں رہتا تھا اور جمال کے ساتھ ایک ہی کارخانے میں کام کرتا تھا۔ دونوں میں بہت دوستی تھی اور اکثر وہ ساتھ ہی کام پر جاتے تھے اور ساتھ ہی واپس بھی آتے تھے۔ رابعہ نے جب مسرور کے گھر کے دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھولنے والا مسرور خود ہی تھا۔ ارے رابعہ آپا، آپ آئیے آئیے، اس نے رابعہ کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر کہا۔ میں رکوں گی نہیں مسرور، رابعہ نے جلدی سے کہا۔ گھر اکیلا ہے، یہ بتاؤ جمال آج کہاں چلا گیا؟ وہ اب تک گھر نہیں آیا؟
ابھی تک گھر نہیں آیا؟ مسرور نے حیرت سے کہا۔ مگر وہ تو میرے ساتھ ہی نکلا تھا، اس کو شام کو ہی گھر پہنچ جانا چاہیے تھا، بلکہ اس کو تو اور کہیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کیوں؟ رابعہ نے تجسس کے ساتھ پوچھا۔ کیا کوئی خاص بات تھی؟ بات یہ تھی آپا کہ اس کے سر میں آج دوپہر سے درد ہو رہا تھا، مسرور نے کہا۔ اس نے دوپہر کے کھانے کے بعد سر درد کی گولی بھی کھائی تھی، لیکن اس سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ چھٹی کے وقت اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ حکیم مبارک علی سے سر کے درد کی دوا لیتا ہوا جائے گا۔ میں اس کے ساتھ حکیم مبارک علی کے مکتب تک آیا تھا، پھر مجھے کہیں اور جانا تھا، میں چلا گیا۔ اس نے مجھ کو بتایا تھا کہ دوا لینے کے بعد وہ شاکرہ کے لیے کتابیں خریدے گا، پھر سیدھا گھر چلا جائے گا۔ ہاں ہاں، شاکرہ نے جلدی سے کہا، ماموں کو میرے لیے کتابیں لانی تھیں۔ مگر وہ تو گھر نہیں آیا، رابعہ نے سخت پریشانی کے ساتھ کہا۔ گھر نہیں آیا؟ مسرور نے جیسے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر آخر وہ کہاں چلا گیا؟ اس کو تو اور کہیں نہیں جانا تھا، اسے تو سیدھا گھر ہی واپس آنا تھا۔ اس نے تو مجھ سے کہا تھا کہ وہ حکیم صاحب سے دوا لے کر سیدھا گھر جائے گا۔ کہیں اس کی طبیعت کچھ زیادہ خراب تو نہیں ہو گئی؟ رابعہ نے گھبرا کر پوچھا۔ آپ ایسا کریں رابعہ آپا کہ آپ گھر جائیں، مسرور نے کہا۔ میں اس کو تلاش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کسی دوست کے گھر رک گیا ہو، شاید واقعی اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہو۔ آپ گھبرائیں نہیں، میں 2-1 لڑکوں کو اور بھی ساتھ لے لوں گا، ہم لوگ اسے ڈھونڈ لائیں گے۔ چلیے میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، اب رات زیادہ ہو گئی ہے۔ مسرور رابعہ اور شاکرہ کے ساتھ چل پڑا اور اس نے ان دونوں کو ان کے گھر تک پہنچایا۔ میں اب چلتا ہوں، مسرور نے کہا۔ آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیے، میں کچھ دیر کے بعد آؤں گا، اور اس کے ساتھ ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ رابعہ اور شاکرہ گھر میں آ گئیں۔ رابعہ پر سخت وحشت طاری ہو رہی تھی، آخر جمال کہاں رہ گیا تھا؟ اس نے بہت چاہا کہ شاکرہ کھانا کھا لے، لیکن شاکرہ ماموں کے بغیر کھانا کھانے پر راضی نہیں ہوئی اور پھر وہ بھوکی ہی سو گئی۔ کوئی 2 گھنٹے کے بعد مسرور واپس آیا اور اس نے یہ خبر وحشت اثر انداز میں سنائی کہ جمال کا کہیں کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ وہ حکیم مبارک علی کے پاس سے دوا لے کر فوراً ہی وہاں سے چلا گیا تھا، مسرور نے بتایا۔ 5-6 منٹ سے زیادہ رکا ہی نہیں تھا وہاں، پھر معلوم نہیں وہ کہاں چلا گیا۔ میں نے تقریباً سارے دوستوں کے گھروں پر معلوم کر لیا ہے، وہ وہاں کہیں نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں، اب میں اور اسماعیل ذرا اسپتالوں وغیرہ میں معلوم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، میرے بھائی کی زندگی کی خیر! اچانک رابعہ بلک بلک کر رونے لگی۔ پریشان نہ ہو رابعہ آپا، مسرور نے کہا، خدا نے چاہا تو مل جائے گا، بس آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی خیریت کے لیے دعا کیجیے۔ سارے محلے کو معلوم ہو گیا تھا کہ جمال اچانک لاپتہ ہو گیا ہے، اور کئی محلے والے بھی رضاکارانہ طور پر اس کی تلاش میں شریک ہو گئے تھے۔ سارے اسپتالوں اور مردہ خانوں وغیرہ میں تلاش کر لیا گیا، جمال کہیں نہیں ملا۔ اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتا سکا، وہ نہ جانے کہاں کس طرح غائب ہو گیا تھا۔ اگلے دن رابعہ نے مسرور اور چند دوسرے محلے والوں کے ساتھ تھانے جا کر جمال کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی۔ ASI مسعود علی نقوی کی پیشانی کی لکیریں بہت زیادہ گہری ہو گئیں۔ پراسرار گمشدگی کی یہ تیسری واردات تھی، اور اس بار بھی غائب ہونے والا ایک نوجوان آدمی تھا جو اچانک ہی لاپتہ ہو گیا تھا۔ مسعود علی نقوی نے جمال کی بہن رابعہ سے اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ جمال کا کسی سے کوئی جھگڑا، کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی عاشقی اور رقابت وغیرہ کا بھی سلسلہ نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو اس کے اغوا کا سبب قرار دیا جا سکے۔ پراسرار گمشدگی کی اغوا کی پچھلی وارداتوں کی طرح یہ بھی اغوا برائے تعاون کی واردات نہ تھی اور نہ ہو سکتی تھی، کیونکہ جمال ایک معمولی آدمی اور غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی رہائی کے عوض کوئی بھی بھاری رقم ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ مسعود علی نقوی نے اس کارخانے کے مالک سے اور وہاں کے کاریگروں سے ملاقات کر کے تفصیلی تفتیش کی جہاں جمال کام کرتا تھا۔ ان سب لوگوں کی رائے کے مطابق جمال ایک صلح جو اور امن پسند نوجوان تھا، اس کی بہت کم کسی سے تو میں ہوتی تھی، اور لڑائی تو کسی کے ساتھ تھی ہی نہیں۔ وہ لڑتا ہی نہیں تھا، اور یہ بات تو پہلے ہی سے معلوم تھی کہ ان لوگوں کی کسی سے کوئی خاندانی دشمنی وغیرہ نہیں تھی۔ مسعود علی نقوی نے اس کیس پر بھی بھرپور توجہ دی، اور پچھلے 2 کیسوں کی طرح اس کی تفتیش میں بھی اس نے دن رات ایک کر دیے، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ جس طرح پچھلے 2 کیسوں میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اسی طرح اس کیس میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ سبحان پور جیسے قصبے کے لیے یہ خاصی تشویشناک بات تھی۔ تھوڑے ہی سے عرصے کے اندر اندر قصبے سے 3 آدمی پراسرار حالت میں غائب ہو گئے تھے، اور ان کی کوئی خبر نہیں تھی۔
اگر کسی نہ کسی وجہ سے ان کو قتل کیا ہوتا تو ان میں سے کسی کی لاش تو ملتی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو بس ایک دم سے غائب ہو گئے تھے۔ ایس ایچ او عبدالغنی نے بھی اس معاملے میں کافی دلچسپی لی تھی اور وہ مسعود علی نقوی سے برابر اس کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ اس کو اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ مسعود علی نقوی کو کسی قسم کی تنبیہ کرے اور اس سے پوچھے کہ وہ کیوں اب تک کچھ معلوم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ مسعود علی نقوی تو اتنا ذمہ دار آدمی تھا کہ اس سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنے کام کو خوب اچھی طرح سمجھتا تھا۔ ارے ذاکر نہیں آیا ابھی تک؟ بڑی مالکن نے دھاڑ کر کہا۔ کہاں مر گیا حرام خور بدنصیب، جس کام کے لیے جاتا ہے مر کر ہی رہ جاتا ہے۔ 10 ڈبے اس سے تقسیم نہیں ہو رہے تھے، اب تک تو اس کو آ جانا چاہیے تھا، چھوٹے مالک نے کہا۔ یہاں اتنے بہت سارے کام پڑے ہوئے ہیں اور وہ ابھی تک مٹھائی بانٹ کر واپس آیا ہی نہیں۔ بیٹھ گیا ہوگا کہیں باتیں بنانے کے لیے بدبخت، چھوٹے مالک کی دلہن نے کہا۔ میں کب سے اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوں، وہ آئے تو بڑے کمرے کی صفائی کروانی ہے، باورچی خانے کا بھی کتنا بہت سا کام باقی ہے۔ غضب خدا کا، اتنی دیر ہو گئی اسے گھر سے گئے ہوئے اور ابھی تک لاٹ صاحب کا پتہ نہیں۔ آ جانے دو اس کو، چھوٹے مالک نے بڑے غصے کے ساتھ کہا۔ اس کی اچھی طرح سے خبر لوں گا، بہت اس نے بدمعاشی پر کمر باندھ رکھی ہے۔ یہ مالی غلام رسول کا گھر تھا۔ مالی غلام رسول قصبے کا ایک اچھا کھاتا پیتا زمیندار تھا جس کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ اس کے اکلوتے بیٹے کا نام مالک اکرام الرسول تھا جس کی پچھلی سال شادی ہوئی تھی، اور اب مالک اکرام الرسول کی بیوی نادرہ نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ سارے گھر کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، دادا دادی نہال ہو رہے تھے، پوتا گھر میں آ گیا ہے، ماں باپ خوشی سے دیوانے تھے کہ خدا نے ان کو بیٹا دیا ہے، اور اس خوشی کے موقع پر ابتدائی طور پر کچھ قریبی رشتہ داروں، جاننے والوں اور پڑوسیوں وغیرہ میں مٹھائی کے ڈبے تقسیم کیے جا رہے تھے۔ بڑے پیمانے پر عقیقے کی تقریب تو بعد میں ہونے والی تھی اور دعوت وغیرہ میں تو ابھی دیر تھی، فی الحال مٹھائی کے ڈبے تقسیم کیے جا رہے تھے۔ مٹھائی کے ڈبے تقسیم کرنے کا کام ذاکر کے سپرد کیا گیا تھا۔ ذاکر اس گھر کا ایک ملازم تھا اور گھر کے باہر کے کاموں کے علاوہ اندر کے بھی بہت سارے کام کرتا تھا۔ ذاکر کے ذریعے پہلے تو پڑوس کے مکانوں میں مٹھائی کے ڈبے تقسیم کیے گئے تھے، پھر اس کے بعد وہ ٹوکری میں بہت سارے مٹھائی کے ڈبے رکھ کر کچھ دوسرے جاننے والوں اور عزیزوں وغیرہ کے ہاں انہیں تقسیم کرنے کے لیے گیا تھا۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ کہاں کہاں ڈبے لے جانے ہیں، بڑی مالکن نے اس کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ 1 ڈبہ نور اللہ قریشی کے گھر، 1 ڈبہ نصیر حسین کے ہاں، 1 ڈبہ خالہ سکندری بیگم کے ہاں، 1 ڈبہ حکیم مبارک علی کے ہاں، 1 ڈبہ چاچا زاہد علی کے گھر۔ مجھے یاد ہے مالکن، ذاکر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مجھے سب یاد ہے مالکن، آپ نے ایک بار مجھے بتا دیا ہے اور میں نے سمجھ لیا ہے، خبردار جو کوئی غلطی کی ہوگی، بڑی مالکن نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ بہت زیادہ عقل مند بننے کی کوشش مت کیا کرو۔ بڑی مالکن کی جھاڑ کھا کر ذاکر جلدی سے مٹھائی کے ڈبوں سے بھری ہوئی ٹوکری اٹھا کر گھر سے باہر چلا گیا، اور مالکن اسے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ کہاں کہاں کن کن لوگوں کے گھر اسے ڈبے تقسیم کرنے ہیں، اور ذاکر اس حساب سے اپنے روٹ کو سلیکٹ کر چکا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ اگر کسی جگہ اسے غیر متوقع طور پر زیادہ دیر نہیں ہوگی تو وہ زیادہ سے زیادہ 1.5-2 گھنٹے میں سارے ڈبے تقسیم کر کے واپس آ جائے گا۔ خود مالکن اور چھوٹے مالک اکرام الرسول کا بھی یہی اندازہ تھا۔ بڑا مالک غلام الرسول تو ان دنوں بیمار تھا اور وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے اس کی طبیعت خراب تھی اور اب آہستہ آہستہ کر کے ٹھیک ہونا شروع ہوئی تھی۔ ذاکر کو گئے ہوئے 3 گھنٹے ہو گئے تھے اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ چھوٹے مالک اور بڑی مالکن سخت ناراض ہو رہے تھے اور غصے میں تھے۔ واپس آنے کے بعد ذاکر کو اور بہت سے کام کرنے تھے اور وہ تھا کہ نہ جانے کہاں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ جب بہت زیادہ دیر ہو گئی تو بڑی مالکن کو فکر ہونے لگی۔ نوجوان ذاکر اس گھر کا خاندانی ملازم تھا، اس کا باپ بھی یہاں ملازمت کرتے کرتے مر گیا تھا اور ماں تو بہت پہلے ہی مر چکی تھی۔ ذاکر گھر کے سارے کام بڑی ذمہ داری اور ہوشیاری کے ساتھ کرتا تھا۔ وہ ایک ذہین اور سمجھدار لڑکا تھا اور بہت ایماندار بھی، گھر والوں کو اس کے کام سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ آخر کہاں چلا گیا ہے؟ بڑی مالکن نے قد پریشانی کے ساتھ اپنے بیٹے مالک اکرام الرسول سے کہا۔ ذرا کسی کو بھیجو تو ذرا دیکھیں، معلوم کر کے آئے۔ ہاں مجھے بھی بہت فکر ہو رہی ہے، مالک اکرام الرسول نے کہا۔
اسے تو اب سے بہت پہلے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ آخر وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے؟ میں ماجد کو بھیجتا ہوں۔ ماجد ایک دوسرے ملازم کا نام تھا۔ ماجد صرف باہر کے کام کرتا تھا۔ مالک اکرام الرسول نے اس سے کہا کہ وہ ذرا باہر جا کر دیکھے، معلوم کرے کہ ذاکر کہاں رہ گیا ہے اور وہ اب تک کیوں واپس نہیں آیا ہے۔ میں ابھی جاتا ہوں، ماجد نے کہا اور باہر چلا گیا۔ کافی دیر گزر گئی اور ماجد واپس نہیں آیا۔ بڑی مالکن بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ذاکر بھی ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ بالآخر جب ماجد واپس آیا تو وہ کافی پریشان تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے ذاکر کو ہر جگہ تلاش کیا لیکن ذاکر کہیں نہیں ملا۔ زیادہ تر گھروں میں تو وہ ڈبے پہنچا چکا ہے، ماجد نے کہا۔ میں نے معلوم کیا ہے لیکن بعض جگہوں پر وہ نہیں پہنچا، اور ماجد اس بارے میں تفصیلات بیان کرنے لگا۔ حیرت ہے، ماجد کی پوری بات سننے کے بعد بڑی مالکن نے کہا، وہ باقی مٹھائیوں کے ڈبوں کے ساتھ کہاں چلا گیا؟ سہ پہر سے شام ہو گئی اور شام سے رات ہونے لگی لیکن ذاکر واپس نہیں آیا تھا۔ مالک اکرام الرسول اور گھر کے دوسرے لوگ سخت پریشان تھے۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کہاں جا سکتا تھا۔ اس نے آج تک ایسا نہیں کیا تھا اور نہ اس سے ایسے کرنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ وہ تو کسی صورت بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ مالک اکرام الرسول نے کئی آدمیوں کو ادھر ادھر دوڑا رکھا تھا اور وہ ذاکر کو تلاش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، لیکن ذاکر کا تو کوئی پتہ نہیں تھا۔ ساری رات گزر گئی اور ذاکر واپس نہیں آیا۔ یہ بات پورے یقین کے ساتھ معلوم کر لی گئی تھی کہ کل دوپہر کے بعد سے شہر میں کسی بھی سڑک پر ٹریفک کا کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا۔ ذاکر کو اسپتالوں میں اور مردہ خانوں وغیرہ میں بھی دیکھ لیا گیا تھا، اس کا کوئی پتہ نہیں چلا تھا۔ ذاکر کے پاس گھر کی کوئی رقم بھی نہیں تھی اور نہ کوئی قیمتی چیز جس کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا کہ وہ کچھ لے کر فرار ہو گیا۔ اس کے پاس تو مٹھائی کے کچھ ڈبوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ حاصل کردہ معلومات کے مطابق کافی ڈبے تو وہ تقسیم کر چکا تھا، البتہ کچھ گھروں میں وہ نہیں گیا تھا۔ ذاکر کے والدین نہیں تھے، اس کا کوئی بھائی بہن وغیرہ بھی نہیں تھا، وہ بالکل اکیلا تھا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنی مرضی سے غائب نہیں ہوا تھا، وہ اسی گھر میں پلا بڑھا تھا، یہیں رہتا بستا تھا۔ وہ یہاں سے بھلا کہاں جا سکتا تھا اور کیوں جاتا؟ اگلے دن مالک اکرام الرسول نے اپنے نوجوان ملازم ذاکر کی اچانک گمشدگی کی رپورٹ پولیس میں درج کرائی۔ ASI مسعود علی نقوی نے مالک اکرام الرسول سے پوچھا کہ آیا وہ کوئی کیش یا قیمتی چیز وغیرہ لے کر تو نہیں گیا ہے، اور اکرام الرسول نے اس کو بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ ہمارا خاندانی و وفادار ملازم تھا۔ اکرام الرسول نے بتایا، اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے یہاں سے غائب ہوا ہے، اس کے ساتھ ضرور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ وہ آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت کی خوشی میں مٹھائی کے ڈبے تقسیم کرنے گیا تھا۔ ASI مسعود علی نقوی نے کہا، کیا آپ مجھے ان لوگوں کے ناموں کی فہرست فراہم کریں گے جن کے گھروں پر اسے یہ ڈبے لے کر جانے تھے؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ وہ کتنے گھروں تک پہنچا اور کہاں کہاں نہیں پہنچا۔ وہ آخری گھر کون سا تھا جہاں اس نے ڈبہ دیا تھا، اور اس کے بعد اس کو کہاں جانا تھا؟ مالک اکرام الرسول نے اس کو تمام تفصیلات فراہم کر دی جو ASI مسعود علی نقوی نے اس سے مانگی تھیں۔ شہر میں اندھیرا مچا ہوا ہے جناب، مالک اکرام الرسول نے خاصی ناراضگی کے ساتھ کہا۔ لوگ پراسرار طریقے سے اغوا ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں کے دوران یہ پراسرار گمشدگی کی چوتھی واردات ہے، اور آپ لوگ ابھی تک ایک واردات کا بھی سراغ نہیں لگا سکے ہیں۔ لگا لیں گے انشاءاللہ، ASI مسعود علی نقوی نے کہا۔ دیکھیے نا، ہر کام کی اپنی مشکلات ہوتی ہے، ہمارا کام کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ آپ خود ہی بتائیں، ایک آدمی اچانک غائب ہو جاتا ہے، اس کی کسی سے دشمنی نہیں، گھر والوں سے کوئی جھگڑا، کوئی ناراضگی نہیں، وہ کسی حادثے کا شکار بھی نہیں ہوتا، اس کے اغوا کیے جانے کا بھی کوئی سراغ، کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو اب ہم کیا کریں؟ بہرحال کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو کامیابی عطا کرے۔ مالک اکرام الرسول وہاں سے چلا آیا اور ASI مسعود علی نقوی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اس واقعے کے تیسرے دن ASI مسعود علی نقوی جب سپاہیوں کے ساتھ حکیم مبارک علی کے مکتب میں داخل ہوا تو حکیم مبارک علی نے چونک کر ان لوگوں کی طرف دیکھا، اور جب ASI مسعود علی نقوی نے اس سے کہا کہ وہ اس کو گرفتار کرنے آیا ہے تو حکیم مبارک علی ایک دم حیران ہو کر اسے کو دیکھنے لگا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، بھلا یہ کس طرح ممکن تھا؟